बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएस बीएड एमएससी लेवल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो कि कोर्स कोड 4655863935 यानी कि 3 कोर्स को कवर किया हुआ है, इसके लेक्चर्स का आगाज किया जा चुका है और इसमें अभी तक हमने तकरीबन 5 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, यानी कि सॉइल्स तक, मट्टी तक। और आज हम यूनिट 6 को, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहला टॉपिक होगा एग्रीकल्चर 1, जिसको हम आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये यूनिट 6 होगा। यूनिट 6 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। एग्रीकल्चर 1 और जनरल चीज़ें आपकी इस एग्रीकल्चर 1 के टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी, और जो कि पाकिस्तान के सिनेरियो में एग्रीकल्चर चलने से उसमें इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया जाएगा, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको की जाएंगी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ज़राअत के शोबे में, कि आप उनको अडॉप्ट करके इन प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, हमने इसको डाउनलोड करने के बाद आपकी टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग उर्दू में इसको ट्रांसलेशन या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें। चूंकि आपका कंसेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम नहीं है बाय बर्थ, इसलिए हमने आपके लिए आसानी के लिए इन तमाम लेक्चर्स का अरेंज किया हुआ है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वॉच करेंगे, मेरी हौसला अफजाई के लिए भी, और जो आप के इर्द गिर्द के स्टूडेंट हैं जो 9वीं और 10वीं के पीटीबी सिलेबस उन्होंने रखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें यहाँ पे भी अपलोड की जा चुकी हैं, वो भी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बारी भरकम पैसे फीस जो बचा सकते हैं और उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं इन तमाम लेक्चर से। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर से सेक्टर में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, यानी कि उसका दरअसल रीढ़ की हड्डी की तरह, यानी कि बैकबोन की हैसियत रखती है पाकिस्तान की इकोनॉमी, और ये पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 20%, 20.8% जो है ना वो शेयर कर रहा है। अराउंड 63% जो है हमारी आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है और बिलवास्ता या बिलावास्ता इसके साथ जुड़ी हुई है। ज़राअत के शोबे पर डिपेंडेबिलिटी की कुल लेबर फोर्स का तकरीबन 47% जो है टोटल लेबर ऑफ फोर्स पाकिस्तान के कंटेक्स और उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, इस शोबे में मसरूफ हम सनतों पर इन्हिसार करने वाली मईशत नहीं बल्कि सनतें भी हैं, बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मबनी सनतें जिनका इन्हिसार पैदावार पर है, ज़राअत के शोबे, लिहाजा किसी भी वजह से जैसे कुदरती मौसमी तब्दीलियां, मिसाल के तौर पर अगर ज़राअत पैदावार में कमी होगी तो बराए रास्त असर पड़ सकता है। सनती शोबे और मईशत पर दो मनफी असरात मरतब होंगे। अगरचा पाकिस्तान की मईशत का अहम शोबा है ज़राअत, लेकिन इसकी वजह मुख्तलिफ है, वजूहात कई बार अपनी हम ज़रूरियात के लिए पूरी नहीं कर पा सकते, यानी कि सेटिस्फाई योर ओन रिक्वायरमेंट। सो इस लिहाजा इस सूरत में हमें मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ता है, जिसका हमारे पर बुरा असर पड़ता है। अदायगी का तवाज़न और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसमें जो है ना वो डिफरेंशिएशन बढ़ सकता है इन तमाम चीज़ों के साथ साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कि एग्रीकल्चर की इंपोर्टेंस को आपने समझना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है वो देखना है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड उसके जो इशू है एग्रीकल्चर से पाकिस्तान के शोबा में, एग्रीकल्चर में उसको अंडरस्टैंड करते हुए रिजॉल्व करना है, और इसके साथ साथ उसकी जो सोल्यूशन है एग्रीकल्चर के सेक्टर में उसकी तरफ आपने बढ़ना है, और इन तमाम चीज़ों को लर्न करके इस काबिल होना है कि इन प्रॉब्लम्स का आप घर में बैठे अपने वाबस्ता लोगों से प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। तो इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो ज़राई शोबा है उसकी क्या अहमियत है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको हो सकती हैं जो कि पाकिस्तान के अवाइल में इन तमाम चीज़ों से लेकर जाता है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे को बहुत अहमियत हासिल है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत ज़्यादा अहमियत है कंट्री वाइड, यानी कि आपके मुल्क में, जिसमें आपका जो अहम रोल है वो इस सेक्टर में
ڈسکس کیا جائے گا آج کے اس لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے ہے خوراک کی دستیابی یعنی کہ اویلیبلٹی آف فوڈ۔ اس میں کیا ہے، عام آدمی تک غذائی اشیاء کی فراہمی میں زراعت کا شعبہ بہت اہم مانا جاتا ہے۔ عوام پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ آبادی تقریباً 1.94% سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے، اور حالیہ مطالعات کے مطابق یعنی کہ اسٹڈی کے مطابق اقوام متحدہ پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 2.81% ہے۔ تو اس کا زرعی شعبہ جو آخری حربے کے طور پر کام کر رہا ہے، یہ گندم، چاول، سبزیاں، خوردنی تیل وغیرہ فراہم کرتا ہے جو ہمارا ایگریکلچر ہے۔ عام عوام جب بھی کسی بحران کی وجہ سے زراعت کا شعبہ خوراک کی فراہمی میں کوتاہی کرتا ہے، آئٹمز پھر پاکستان کے امپورٹ بل اور بیلنس آف پیمنٹ پر اضافی بوجھ کے اور ادائیگیوں میں مزید خسارے کی شکل میں ان کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اویلیبلٹی آف فوڈ سیکنڈ ٹیسٹ میں یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 2 پہ میجر کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی ہے، یعنی کہ جی ڈی پی میں اہم شراکت ہے پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہا کہ 20.8% اس کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں جو زراعت ہے، اور یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جو زراعت پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ تصور کیا جاتا ہے۔ معیشت اور معیشت کی ترقی بالواسطہ یعنی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے نا اس کا ڈپینڈیبلٹی کرتی ہے ہماری جو گروتھ ریٹ ہے ایگریکلچر کے سیکٹر میں۔ پاکستان بیورو آف کے اسٹیٹس کے اعداد و شمار کے مطابق جو زرعی شعبہ ہے وہ تقریباً جی ڈی پی میں ابھی 24% حصہ ڈال رہا ہے۔ ایک میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کا جو زراعت کا ہے۔ پرووائڈز را مٹیریل، نمبر 3 پہ ہے خام مال فراہم کرنا۔ پاکستان میں چونکہ ایک زرعی ملک ہے اس لیے اس کی صنعتیں بنیادی طور پر زراعت پر مبنی ہیں۔ وہ صنعتیں جو مکمل طور پر زرعی شعبے کے پیداوار پر ڈیپینڈیبل ہے، کیونکہ یہاں ہم اہم صنعتوں کو خام مال فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی موسمیاتی تبدیلی آتی ہے تو اس سے زراعت کی پیداوار پر منفی اثر پڑے گا۔ صنعتی پیداوار بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اگر ہم کم کپاس، گندم، گنے کی پیداوار تو خود بخود کم ہو جائے گی۔ کاٹن انڈسٹری، فلور ملز، شوگر انڈسٹری اس سے وابستہ ہے جس سے ہم را مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آپ نے ہیلپس ان انڈسٹری ڈیولپمنٹ، صنعتی ترقی میں ہم کس طرح مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف زرعی شعبہ صنعتی شعبے کو خام مال فراہم کر رہا ہے اور مدد کر رہا ہے اپنی ترقی میں، اور دوسری طرف زرعی شعبے میں بھی ضرورت سے زیادہ مزدوری ہو رہی ہے۔ قوت جس کی طرح کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کی معمولی پیداواری صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ ہر اضافی یونٹ جو ملازم ہے، لہٰذا زراعت کا شعبہ کافی مقدار میں ہمیں یہ چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ صنعت کے لیے محنت جو اس کی ترقی میں بھی اپنے جو اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی اہم مدد ادا فراہم کر سکتی ہے۔ تو فارن ایکسچینج ارننگ ہے، زرعی مبادلہ کی آمدنی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، زرعی شعبہ پاکستان کی زرعی مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مشینری، ٹیکنالوجی، مصنوعات اور دیگر تمام سامان کی درآمد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں پیدا نہیں ہوتا جو چیز، اس طرح یہ غیر ملکی کرنسی کی آمدنی کو منظم کرنے میں بھی ہمیں مدد فراہم کرتا ہے کہ جب ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور تو پھر ہمیں زرعی مبادلہ ملتا ہے فارن ایکسچینج کی، تو ہمارے اس سے جو ریزرو بڑھتے ہیں، تو ہماری جو کرنسی ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ملک کی ادائیگی کے توازن کو بہتر بنانے میں بھی ہمیں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہیلپس ان ایکسٹینڈنگ مارکیٹس، مارکیٹوں کو بڑھانے میں مدد فراہم کرنا۔ زرعی شعبہ جو آپ کو موجود منڈیوں کی توسیع میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زرعی شعبے میں توسیع کا مطلب ہے کہ کسان کی آمدنی بڑھ رہی ہے۔ اس آمدنی کی بنیادی ضروریات آسائشوں، ٹی بی کاروں جیسے آسائشوں پر خرچ کیا جائے گا۔ مکانات وغیرہ یہ صنعتی سامان کی کھپت کو بڑھاتا ہے جو صنعت کو دھکیل دے گا۔ زرعی زیادہ پیداوار جس سے ان کی آمدنی، مجموعی روزگار، منافع وغیرہ میں اضافہ ہوگا، خودکار طریقے سے مارکیٹ کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی مارکیٹس کو بڑھانے میں بھی اس کی مدد ہے۔ اس کے علاوہ ہیلپس ٹو ریڈیوس ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے زراعت کا کیا اہم رول ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک زرعی ملک ہے پاکستان جس میں صنعتوں کی بنیاد بہت محدود ہے۔ زراعت کا شعبہ روزگار کا بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک ایسا دیہی ملک ہے جس کی تقریباً 63% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ پاکستان کی کل لیبر فورس کا تقریباً 50% جو حصہ ہے وہ اس زرعی شعبے سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے زراعت کا شعبہ اب بھی اس بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ریڈیوس ٹو اور رورل اربن گیپ ہیلپ، اس میں جو ابتدائی پارہ تکنیک اس کی جو ہے اس شعبے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جدید ترین مہارتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک غیر تعلیم یافتہ بھی اس شعبے میں آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ یہ ٹو گیٹ امپلائمنٹ ان دس سیکٹر، یعنی کہ آپ کو سکلز کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آپ آسانی سے روزگار اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیلپس ٹو ریڈیوس رورل اربن گیپ، دیہی شہری فرق کو کم کرنے کی مدد میں فراہم کرتا ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی
तरक्की दही और दही इलाकों के दरमियान फर्क को कम करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। मुल्क के शहरी इलाकों में क्योंकि अगर ज़राई तरक्की होगी तो वो होगी, काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करेंगे तो वो इसकी बेहतरी पर ज़्यादा खर्च करेंगे। मेयार ज़िंदगी और ज़राअत की तरक्की की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत पर मबनी है। तो दही इलाकों के करीब सनतें लगाई जाएंगी जिससे दही इलाकों की तरक्की में भी मदद मिलेगी। दही और शहरी इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें आपसे शेयर की हैं, इसके साथ साथ प्ले इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सरमाया की तश्कील के अमल में भी अपना किरदार अदा करता है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इसकी जो डेवलपमेंट है, किसानों की आमदनी में अगर इजाफा होगा तो इससे मुल्क की दही इलाके में बचत फरोग होगी। जितनी भी ज़्यादा बचत होगी उतनी ज़्यादा तरक्की होगी, सरमायाकारी आएगी, इसलिए मुल्क में सरमायाकारी की तश्कील का अमल बढ़ता रहेगा। ज़राअत के शोबे में तरक्की और ये कि सरमाया की तश्कील का बहुत अहम अदा करता है। किसी भी मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तो फंड्स काश्तकारों की बचत के जरिए फराहम की जाने वाली रकम अदारों की तरफ से दी जाती है। सनती शोबा और इस तरह सनती शोबा भी इसमें तरक्की फराहम कर सकता है आपकी ज़राअत के इस शोबे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में, जिसको हमने तकरीबन 9 पॉइंट डिस्कस किए। सेल्फ असेसमेंट आप इसमें खुद देखनी है कि आपने अभी तक इसके मतलब क्या देखा है। अगर आपको ये स्पीड ज्यादा लग रही है तो इसको आपने 2-3-4 मरतबा वॉच करना है, लिसन करना है, तो आपको आसानी से इन तमाम चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान के ज़राई शोबे में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो क्या हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो जिसमें शामिल है थर्ड वर्ल्ड, जिसका शोबा ज़राई शोबा जो है दूसरे शोबों जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पावर सेक्टर और कई ऐसे मसाइल का सामना है। इसमें भी तलीम का शोबा वगैरह ज़राअत के शोबे को दरपेश चंद अहम मसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में मुख्तसर बात की जाएगी। नंबर 1 पे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, सरमाया की कमी है। ये पहला और बहुत अहम एलिमेंट है जो इसकी राह में बहुत मनफी किरदार अदा करता है। ज़राअत के शोबे की तरक्की किसानों की आमदनी की कम है, इसलिए वो मुश्किल से जरूरियात पूरी करते हैं। बुनियादी जरूरत इनकसार बचत के तौर पर भी कुछ नहीं बचा क्योंकि कमी है इसमें है। सरमाया की सबसे बड़ी जो वजह बीज, खाद, कपड़े, माल, अद्वियात और जदीद खाद नहीं खरीद सकते, इसकी वजह है। और इसके साथ साथ जमीन की जो काश्त के लिए मशीनरी है ज़ाहिर है वो भी आपने, जब आप अनएबल होते हैं, अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, पैसा नहीं है, तो आप उसको नहीं खरीद सकते और उसमें आप की जो ज़राअत की पैदावार के लिए कमी का सबब हो सकता है। आपाशी के अवामल की अदम मौजूदगी की वजह से वो भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि मुस्तक़बिल करीब में बेहतरी के लिए कोई या बहुत कम इम्कानात नहीं है। इस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से ये आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी यानी कि पानी का ज़ख़ीरा और नमकियात क्या चीज़ है। इसकी पाकिस्तान के ज़राई शोबा के एक और बड़े मसले का सामना है जिसकी वजह से आप ज़ख़ीरा और नमकियात हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का एक बड़ा रकबा नाकाबिल का हश्त होता जा रहा है। जब ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह के करीब या ज़मीन पर ज़ाहिर होता है तो ये पानी का ज़ख़ीरा हो जाता है और वहाँ जमा हो जाता है। ज़मीन में नमक की मौजूदगी में इजाफा हो रहा है जो कि खारापन है, जो खतरनाक और बड़े पैमाने की तबाही का बायस बन सकता है। ज़राअत की तरक्की में रुकावट एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख एकड़ काबिल काश्त अराज़ी तबाह हो चुकी है और 1 लाख एकड़ अराज़ी जो कम हो रही है। पानी के दाखिल होने और नमकियात की वजह से हर साल पैदावारी सलाहियत में भी ये कमी वाक़या हो सकती है। तो ये है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। नंबर 3 पे है अनइकनॉमिक एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो है गैर इक़्तिसादी ज़मीन की जो तकसीम है। पाकिस्तान में ज़मीन की तकसीम के वरासी निज़ाम की वजह से ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। ख़ानदान के बच्चों में तकसीम करना, लिहाजा वो बहुत गैर इक़्तिसादी हो जाते हैं, काश्त के लिए या किसी और ज़राअती सरगर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ छोटे वो मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए हैं, लिहाजा एक किसान के लिए बहुत हो जाता है कि पैदावार की किसी भी जदीद तकनीक को इस्तेमाल करना मुश्किल है। एक अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 35% किसानों के पास सिर्फ 12 से 25% एकड़ ज़मीन है और 15% ज़मीन के दारों के 50 से 150 एकड़ ज़मीन थी। ज़मीन की और वो ज़िम्मेदार कम से कम दिलचस्पी रखते हैं जो कि अपनी ज़मीन की मुकम्मल होल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे ज़राई पैदावार, क्योंकि इनके पास पैसा कमाने के लिए बहुत से दूसरे एक कारोबार पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन का कम इस्तेमाल। पाकिस्तान का कुल रकबा 80 मिलियन एकड़ पर मुश्तमिल है जिसमें 21.17 एकड़ जो ज़मीन है काबिल काश्त है जो कि कुल रकबे का तकरीबन 26% बनता है। लिहाजा इसकी बहुत बड़ी बर्बादी की वजह से काबिल काश्त ज़मीन जो कि बहुत सी वजूहात की वजह से ज़ेरे काश्त नहीं लाई जाती हैं, जिसकी कमी, सरमाया, पानी की फराहमी की कमी वगैरह इसमें शामिल है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रकबा को ज़ेरे काश्त लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो
ابھی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ فلفل نہیں ہو پا رہی، تاکہ ان کی زراعت کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور ہماری بڑھتی ہوئی خوراک کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں ابھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اس کی ضروریات کے لیے ان کو زیر استعمال لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیچرل کلائمیٹیز یعنی کہ قدرتی جو آفات ہیں، پاکستان میں تقریباً ہر سال شدید بارشوں، خشک سالی اور سیلاب کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سیلاب نے زمین کی زرخیزی کو بھی تباہ کر دیا، کیونکہ اس کی سب سے اوپر والی سطح جو زرخیز زمین بہہ جاتی ہے، اور اسی حالات میں واپس آنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زرخیز زمین آپ کی تباہ ہو چکی ہے ان سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے۔ نمبر 6 پہ آپ کی سکیرسٹی آف ایریگیٹڈ لینڈ یعنی کہ سیراب شدہ زمین کی آپ کی جو کمی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 2/3 رقبہ بارانی کا علاقہ ہے، جو مکمل طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بارشیں جب ہوں گی تو پھر ہی فصلیں ہوں گی۔ آپاشی کے لیے بارشیں اور بر وقت بارش نہ ہو تو اس سے زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ منفی طور پر اس میں جو آپاشی کے پانی کی کمی کی فصل کی توسیع میں سنگین حد تک اسباب بنتی ہے۔ پاکستان کے علاقے چھوٹے طویلہ سے پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوگا۔ زراعت کے شعبے میں پیداوار کی سطح بڑھانے کے لیے ڈیم، ٹیوب ویلوں کی تنصیبات بہت ضروری ہے۔ نمبر 7 پہ آپ کا یوز آف پریمیٹو میتھڈز آف پروڈکشن، پیداوار کے ابتدائی طریقوں کا استعمال۔ حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان کا زرعی شعبہ ابھی تک اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ کاشت کے قدیم طریقے اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے مطابق ایک حالیہ تحقیق کے لیے جدید تکنیک جیسے کیمیائی کھاد، بہتر بیج، زمین کے پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کیڑے مار ادویات اور مکینیکل آلات ضروری ہیں، لیکن پاکستان میں قوت خرید کمزور ہونے کی وجہ سے کسان اتنی مہنگی برداشت نہیں کر سکتے۔ اوزار اور تکنیک دوسری طرف انپوٹ کی فراہمی ناکافی ہے، جو ایک باقاعدہ اس کا حل ہے۔ ایک عام کسان کی پہنچ سے باہر بہت مہنگا ہے، یہ سب بہت منفی چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لٹریٹری یعنی کہ شرح ناخواندگی جو ہے زرعی پیداوار پر وہ کیا اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کسان، مزدور اور کرایہ دار ناخواندہ ہے، وہ پوری طرح سے واقفیت حاصل نہیں کرتے۔ ان کی زمینی صلاحیت اور دنیا میں استعمال ہونے والی پیداوار کی جدید تکنیکوں کے بارے میں زرعی شعبے کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر اپنی قسمت پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی نہیں مختلف طریقوں سے پیداوار بڑھانے کی کوششیں کریں تو دوسری طرف بہت کمزور ہیں۔ غیر صحت مند طرز زندگی اور غیر معیاری خوراک کی وجہ سے کسانوں کی صحت، اس لیے ان کی جسمانی صلاحیت بہت کم ہے۔ پیداوار کے عمل میں مؤثر طریقے سے آپ جو ہے نا اس کی جو پرفارمنس ہے اس کی ایفیشینٹلی جو ہے اس کی پروڈکشن کے پروسیس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو خواندگی ہے یعنی کہ ان کی جو فیملائر ہے ان تمام چیزوں سے ہونا بہت ضروری ہے۔ نان اویلیبلٹی آف کلچر کریڈٹ، زرعی کریڈٹ کی عدم دستیابی بھی اس چیز کا ایک باعث ہے۔ دیہات میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد قابل کاشت زمین کی چھوٹی اکائیوں کے مالک ہیں۔ کسانوں جو کہ 4 ایکڑ سے کم کالی زمین والے کاشتکاروں تقریباً 25% ہے، حکام نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ ان کسانوں پر کل زرعی قرضے کا زیادہ تر حصہ بڑے زمینداروں کو دیا جاتا ہے جو پیداواری سرگرمیوں کے بارے میں کم سے کم فکر مند ہیں۔ انہوں نے انہیں زیادہ تر غیر پیداواری پر استعمال کیا۔ ایسی سرگرمیاں جن کی ملک میں اہمیت نہیں، جو کہ آپ کو دوسرے طرف زرعی قرضے تک رسائی چھوٹے کاشتکاروں کے لیے آسان نہیں، کیونکہ باری دستاویزات اور حکام کی طرف سے ضمانت کی ضروریات اس کے آگے بہت بڑے آتی ہے۔ اتنا چھوٹا کسان ان ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتا اور کریڈٹ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ فیوڈلزم، جاگیرداری، ملک میں جاگیرداری نظام بھی زراعت کی راہ میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں ترقی ہزاروں ایکڑ زمین ہے میں بہت کم ہے زمینداروں کی ملکیت ہے، اور وہ ملک کے ترقی یافتہ علاقوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ کم از کم فکر مند ہے زیادہ سے زیادہ رقبہ کو زیر کاشت لانے کے بارے میں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں ایسے کارکنوں کے ساتھ انسانی سلوک میں تو اس وجہ سے نامالک مکان اور نہ کرایہ دار زمین کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام بھی پاکستان کے زرعی شعبے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں پالیسی میں یکسانیت کا فقدان ہے۔ حکومت ملک زرعی شعبے کی بہتری کے لیے بدقسمتی سیاسی پاکستان کا نظام کئی سالوں سے غیر مستحکم ہے، جو کہ زراعت کے عدم استحکام کا باعث ہے۔ ترقیاتی پالیسیاں اور ترقی کار بھی کبھی اس حالت میں سرمایہ کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیک آف ایگرو بیسڈ انڈسٹری نیئر رورل ایریاز یعنی کہ دیہی علاقوں کے قریب زراعت پر مبنی صنعتوں کا بھی فقدان اس کی ایک اہم بڑی وجوہات۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے جس میں صنعتیں زیادہ تر زراعت پر مشتمل ہیں صنعتیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی تعداد بہت کم ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں زیادہ قریب نہیں ہے، وہ زیادہ تر شہری علاقوں کے قریب ہیں، اس لیے کسانوں کے لیے اپنی پیداوار کے ساتھ ساتھ ان صنعتوں کا پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت میں یہ صورتحال درمیانی آدمی کو ثواب حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے اور اسے کوئی
فائدہ حاصل نہیں دیا جاتا کسانوں جیسے کاشتکار کی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نقل و حمل اور مواصلات کا فائدہ یعنی کہ لیک آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن بھی اس کی ایک اہم وجوہات ہے کہ پاکستان میں اپنے مواصلاتی نیٹ ورک اور نقل و حمل کے نظام کی کمی ہے. ملک کے دور دراز علاقوں لہٰذا اس کی وجہ کسانوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے زرعی منڈیوں تک پہنچنا. اس وجہ سے وہ اپنی مصنوعات قریب ترین لوگوں کو فروخت کرتے ہیں. منڈیاں جو انہیں کبھی مناسب حاصل نہیں دیتی تو کسان کی آمدنی میں کبھی اضافہ نہیں ہوتی ہے, تو یہ کسان کی پیداواری صلاحیت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے. تو کسان بھائی زیادہ سے زیادہ پیداوار میں کم سے کم دلچسپی اس کی عام ذریعہ. لیک آف کولڈ اسٹوریج اینڈ ویئر ہاؤسز, کسان اپنی پیداواری سرگرمیوں کے نتائج کے بارے میں بہت بے یقینی کی صورتحال میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے کمزور کردہ خرید کی وجہ سے وہ گودام اور کولڈ اسٹوریج بنانے کے قابل نہیں ہے. وہ زیادہ لاگت کی وجہ سے کچھ نجی سہولیت استعمال کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے, لہٰذا وہ بھی اس کے ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ گھر جہاں درجہ حرارت چوہے وغیرہ کو متاثر کرنے میں متعدد فراہم افیکٹ ہو سکتے ہیں. ایشو ملٹیپل ایشوز اس میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان ایڈیکیوٹ پبلک پالیسی اینڈ ایگریکلچر جو ریسرچ ہے, یعنی کہ اگرچہ ہم زراعت کے شعبے پر ڈیپینڈیبل ہیں کیونکہ یہ پیداوار کرنے کے سب سے بڑا ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے, ہماری معیشت تاہم عوامی پالیسیاں بنی طور پر صرف سردی شعبے پر ہی مرکوز ہے. زرعی قرضے دینے, بہترین بیج اور کھاد کے لیے فراہم کی حکومتی پالیسیاں, عوامی ٹریکٹر اسکیم وغیرہ کبھی غریب کسانوں تک نہیں پہنچتی, صرف بڑے ذمہ دار ہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان پالیسیوں میں بہت ساری زرعی کالجوں, یونیورسٹیوں, اداروں کے باوجود زرعی تحقیقات کی سطح ہمیشہ سے بہت خراب رہی ہے. ہم اپنے حل کرنے سے قاصر ہیں, مسائل اور زراعت کے تحقیقی مراکز کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے, اور بین الاقوامی سطح پر اس کی جو ہے نا بہت ہمیں پرابلمیٹک چیزیں اس کو مکمل کرنے کے لیے بہت پرابلم کا سامنا کر سکتا ہے. اور انٹرنیشنلی لیول پہ جو ایگریکلچر ریسرچ ہے اور ہم اس قابل ہوں گے تو اس کو تحقیق کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. سیلف اسیسمنٹ کویشچنز ہیں پرابلمیٹک کانٹیکس میں, آپ اس کو دیکھ کر اپنے نالج میں مزید انہینس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سولوشن ٹو دا پرابلم, یہ ہم نے امپورٹنس دیکھی, پرابلمس کو ڈسکس کیا, ابھی ہم ان پرابلمس کی سولوشن کی طرف آ رہے ہیں. ایگریکلچر سینٹر آف پاکستان میں ہم نے پاکستان کے زرعی شعبے کے حوالے سے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. لائنوں کے اوپر حکومتی وقتاً فوقتاً مختلف زرعی پالیسیاں جاری کرتی رہتی ہے. وقت کچھ سفارشات کو حل کرنے کے لیے مندرجہ پیراگراف میں زیر بحث لایا جا رہا ہے. نمبر 1, سپلائی آف ایگریکلچر کریڈٹ. پاکستان میں کسان کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے مہنگے اوزار خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پیداوار کے لیے ٹیکنالوجی لہٰذا آسان شرائط و ضوابط پر زرعی قرضے کی فراہمی ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ بہترین قسم کے بیج, کیڑے مار ادویات, کھاد نہیں خرید سکتے, اور دیگر زرعی آلات میں جس میں بہت سارے سرمایہ کے بغیر زرعی طریقہ. اس سلسلے میں ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے حکومت نے ZTBL ترقیاتی بینک کا قیام کیا, جو کہ 1961 میں قائم زراعتی ترقیاتی بینک کی تبدیلی. اس کا مقصد کسانوں کو چھوٹے درمیانوں پر جو ہے نا قرضے فراہم کرنا ہے. زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ان کے پاس موبائل ZTBL کی مدد فراہم کی جاتی ہے. کریڈٹ آفیسز ڈٹرمائن کیے ہوئے ہیں جو پانی کے اندراج اور نمکیات کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کو دیکھتا ہے. زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے زمین کی بازیافت ضروری ہے. اس شعبے کی فی ایکڑ جو پیداوار ہے اس کے بارے میں آپ لاکھوں ایکڑ اراضی اپنے آبی ذخائر سے تباہ, اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ کی زمینوں کی خالی پن کو بحالی اقدامات شامل ہے اس میں. اور اس مقصد کے ٹیوبلوں کی تنصیبات, نہری کناروں کی مرمت اور پانی کی نکاسی وغیرہ بھی اس پر شامل ہے, جو کہ اس میں اس کی بجلی کے اس میں بحالی کا منصوبہ ہے. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی تجویز پر وابدہ اس پر کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میئر ٹو کنٹرول واٹر لگنگ اینڈ سیلنٹی, یعنی کہ سیلاب پر قابو پانے کے جو اقدامات ہیں اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے. سیلاب شدید بارشوں کی وجہ سے اینڈ آپ کی جو اور اس میں نہ صرف فصلیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ تباہی بھی ہوتی ہے, زمین کی زرخیزی, اور اس میں نہ صرف ملک میں شدید بارشوں کی وجہ سے لیکن وہ بھی ہماری ان چیزوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بھی مدد فراہم کرتی ہے. اور اس میں جو ریکلیمیشن آف لینڈ از نیسیسری ٹو انکریز دا ایگریکلچر کی پروڈکٹی کے لیے آپ نے لینڈ کا جو اس کے ریکلیمیشن کو اور اس کی انکریز کی اس سیکٹر میں جس میں ملینز آف یعنی کہ آپ کی ہزاروں ایکڑ ایسی زمین جو تباہ ہو رہی ہے واٹر کی لاگنگ کی وجہ سے, اور اسپیشلی وہ جو پنجاب اور سندھ کی وجہ سے جس
اس میں آپ ایسا جو سٹیپ لے رہے ہیں میجرمنٹ جو کہ اس پرپز کے لیے آپ ٹیوبلز کو انسٹالیشنز کر رہے ہیں، آپ نہروں کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ واٹر سسٹم ڈرینیج سسٹم انسٹال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سکریپ ایک ایسا ادارہ آپ نے قائم کیا ہے جو سیلنٹیڈ کنٹرول اینڈ ریکمبینیشن پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہے اور جو وابڈا کے اندر ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کو پرپوز کیا ہوا ہے کہ ان پرابلمز کو وہ ریزالو کرے۔ فلڈ کنٹرول میئرز، سیلاب جو شدید بارشوں کی وجہ سے آتا ہے اور اس سے نہ صرف فصلیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ تباہی بھی ہوتی ہے، اور اس سے زمین کی زرخیزی پاکستان میں سیلاب نہ صرف ملک میں شدید بارشوں کی وجہ سے آتی ہیں لیکن وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بارشوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ہمارے حکام سرحد کے دونوں طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پودے لگانا بہت ضروری ہے، زمین کی زرخیزی کو کام کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں چھوٹے ڈیم بنائے جائیں تاکہ فلڈ جو ہے نا اس سے سیلاب سے بچا جا سکے۔ سیلاب کے ساتھ ہمیں اپنے محکموں موسمیات کو اس کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں وقت سے پہلے ان آفات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لینڈ مینجمنٹ کو، زمین کا انتظام کس طرح کر سکتے ہیں؟ آئیے، زراعت کو بڑھانے کے لیے ملک میں زمین کے انتظام کا مناسب استعمال کیا جانا چاہیے۔ پیداوار ایک ایسا نظام متعارف کرایا جائے جس کے ذریعے چھوٹے اراضی رکھنے والے چھوٹے حصے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی زمین ایک جگہ پر زمین کو مضبوط کیا جائے، اس سے ہمیں مدد فراہم ملے گی۔ وہ مؤثر طریقے سے اور مؤثر طریقے سے کام کریں کیونکہ پیداوار کی پیش کی تکنیک کام کر سکتی ہے جو زیادہ مناسب طریقے سے زمین کے ٹکڑے کے سائز میں بڑے ہو سکتے ہیں، تو اس طرح آپ اس کے لینڈ کی مینجمنٹ کو کرتے ہوئے اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ واٹر ایریگیشن آف پالیسی یعنی کہ آبپاشی کے سہولیات آپ فراہم کریں گے جو کہ پاکستان کی کل آمدنی کا 2/3 اس پہ ڈیپینڈیبل ہے، اور آبپاشی کے لیے بارشوں پر منحصر بقیہ علاقوں نہروں ٹیوبلوں سے آب سیراب ہو سکتا ہے، تو پانی کی مقدار ضائع ہو رہی ہے، مختلف طریقوں کی وجہ سے کم مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نہروں اور نالوں کی بحالی پر توجہ دے رہی ہے جو کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ پنجاب اور سندھ میں کام جاری ہے، حکومت ٹیوبلوں مالکان کو سبسڈی بھی فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے کریڈٹ بھی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ٹیوبلوں کی تنصیب کی جا سکے۔ یہ بھی آپ کی پرابلم ریزالو ہو جائے گی۔ پروویژنز آف امپروو سیڈز یعنی کہ بہتر بیجوں کی فراہمی، آپ کی پیداوار کے لیے آپ کو ایک معیاری اور اچھا بیج فراہم کیا جائے تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو سکے۔ ایک اچھا بیج، ایک صحت مند بیج ہی آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا، تو حکومت پاکستان اس میں بھی اپنا تحقیق کرنے کے بعد معیاری بیج زرعی شعبے سے جو فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا، اور کوالٹی ایک بیج آپ کی سالانہ پیداوار میں 20% تک اضافہ کر سکتا ہے جو کہ کسانوں کو بقالمی سے فراہم شروع کر دیا گیا ہے۔ یوز آف فرٹیلائزر، کھاد کا استعمال، پاکستان میں اب بھی جو ہے نا وہ کسان پرانے طریقے کاشت کریں جن میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کھاد کی مقدار زراعت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، گائے کا گوبر استعمال کیا جاتا تھا، دیہی علاقے اب اسے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا زیادہ کیمیائی کھاد کی فراہمی پیداوار کی سطح بڑھانے کے لیے ایک اہم اور ایک ضروری چیز ہے، اور حکومت ان تمام شعبوں کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے یا فراہم کی جائے گی۔ غریب کسان کیونکہ اس کی آمدنی کم ہے اور بہتر کوالٹی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ بھی پرابلم کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائس سپورٹ پالیسی، قیمت کی حمایت کی، امدادی قیمتیں ایک عام جو چھوٹی کسانوں کو مدد فراہم کے لیے فراہم کی جاتی ہیں کیونکہ حکومت اس کی کوششوں کی مخصوص ادائیگی کو یقینی بنائی جائے گی۔ آپ کی سپورٹ قیمتیں کاشتکاری کے موسم سے اچھی طرح سے اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں کسانوں کو ایک کم از کم یقینی قیمت جو اس کی پیداواری لاگت کے مطابق ہو اس کو فراہم کی جاتی ہے، اور ایگریکلچر پرائس کمیشن جو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر سال عام فصلوں کے لیے قیمت پالیسیوں کی سفارش کرتا ہے، ان فصلوں میں شامل کپاس، گندم، چاول، گنا، اناج، پیالو وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میکنزم ان ایگریکلچر سین، پیداواری سپورٹ ان قیمتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں جو میکنائزیشن ہے اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ پاکستان میں ہمیں ہوائی کاشت کے مشینی طریقوں کا استعمال بڑھانے کی ضرورت ہے اور بہت کم وقت کے دوران فصلوں کے انتظام کے نقصانات کو کم کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجوہات کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے کسان برادری مشینوں کو کام کرنے کے لیے صلاحیت کہیں بہتر ہے۔ پیداوار کے پرانے طریقے کے مقابلے میں غیر کاشتکدہ بنجر علاقوں کو زیر استعمال لایا جا سکتا ہے۔ مشینوں کے ذریعے کاشت کی گئی جو لاگت ہے وہ بھی کم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی مشینیں ہوں گی تو آپ کی پیداواری لاگت میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مشینی کام بنیادی طور پر مشینوں سے کیا جائے گا جیسے کمپاؤنڈ، ہارویسٹر، ریپر، تھریشر، پاور ٹیلر، ٹریکٹر وغیرہ جو ہے بلڈوزر زمین کی ترقی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قابل کاشت زمین کی بحالی، ماضی قریب میں حکومت
हुकूमत ने एक नंबर लिया जो कि एक ज़राई शोबे में मैकेनाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात में एक अहम नुक्ता हो सकता है। एग्रीकल्चर सेंटर ज़राई तरक्की हकीकात मराज़ सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए ज़राई तालीम और तहकीक बहुत ज़रूरी है। मुल्क और ज़राअत को मुख्तलिफ हिस्सों में ज़राई यूनिवर्सिटियाँ मुसलसल फराहम कर रही हैं। मुख्तलिफ इक़्तिसादी सरगर्मियों को मौसर तरीके से अंजाम देने में ज़राई शोबे की मदद फराहम करना मौसर तरीके से तमाम महकमा ज़राअत के अमले को इन सर्विस ट्रेनिंग भी फराहम की जाती है, जो कि मुख्तलिफ ज़राई अदारों में सूबे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के एक अहम अदारा है जिसको हम पाक का नाम देते हैं, जो कि फसलों, सब्जियों, फलों, चाहे जानवरों की बीमारी शोबे में एक ज़राई तहकीक के ज़रिए अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ज़राई मार्केटिंग जो होती है उसमें क्या होगी, ज़राई मंडियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेशन और तंजीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज यानी कि पेस्को सर्विस कॉर्पोरेशन फराहम कर रही है, जिसकी तरफ से मुकर्रर करदा कीमतों पर काश्तकारों से मसनूआत की खरीदारी के लिए कायम किया गया है और हुकूमत और मुल्कों के अंदर कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए मिडल मैन के किरदार को ख़त्म किया जाए ताकि कम अज़ कम इसका हद मुकर्रर हो। हकीकी किसान की आमदनी की सतह को बनाने में मदद मिलेगी, जो कि नकल हरकत के ज़राए होने चाहिए। किसानों को आसानी से फराहम किया जाएगा। ये सहूलियात एक दुरुस्त वजन और पैमाइश की पॉलिसी अपनाई जाए ताकि किसानों को बर वक्त उनकी जो कीमत है वो पहुंच सके। ऐसा माहौल कायम किया जाए जो किसान को ज्यादा पैदावार की तरफ राग़िब करे। तो मजीद इसमें रिसर्च और तहकीक की ज़रूरी है ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को फ़रोग़ देने के साथ साथ किसानों की जो ज़रूरियात है, उनकी जो प्रॉब्लम है, इसके थ्रू मसले मसाइल जो हल किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था एग्रीकल्चर जनरल असेसमेंट आपका यूनिट नंबर 6 जिसको हमने डिस्कस किया है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं और ये बिब्लियोग्राफी है कि जिस जिस आर्टिकल से इनको उठा के इस चैप्टर को तरतीब दिया गया आपके लिए। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर्स का इख्तिताम करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। यूनिट 7 के साथ फिर हाजिर होंगे जिसमें एग्रीकल्चर 2 यानी कि प्रोडक्शन को डिस्कस किया जाएगा। ये था एग्रीकल्चर 1 जिसमें जनरल चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसमें आपकी जो है ना वो ज़राअत की इम्पोर्टेंस है, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर है और सोल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो 3 एस्पेक्ट थे एग्रीकल्चर के शोबे में, जो कि आपके फार्मर्स को यानी कि किसानों को मुख्तलिफ एस्पेक्ट में उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनको आपको बताया गया, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर किया गया और उन प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके लिए क्या क्या इनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस को हल करने के लिए मदद फराहम कर रही है। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके छोटे बहन भाई 9वीं 10वीं के पढ़ रहे हैं, उनके भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं, वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और बारी बरकम फीस जो अकेडमी में अदा कर रहे हैं उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। यूनिट 7 के साथ जिसमें एग्रीकल्चर 2 को डिस्कस किया जाएगा जो प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ व्यू में है, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।